یہ پہچان ہے میرے اکابر کی، اور اسی پہچان پر یہ جوانیاں کٹی ہیں، اسی اعتماد پر یہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ انہیں اگر پتا ہوتا تم آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہو گے، جنہیں آج کافر کہتے ہو کل بھائی بنا کر دینی جماعت کہو گے، اور ان کے کفری مراکز کو دینی مدارس کہو گے، یہ اسی وقت تمہیں کہتے کہ اب جو کہتے ہو اس پر رہو گے بھی صحیح۔ انہوں نے اکابر کو پڑھا تھا، اکابر کو دیکھا تھا، ان کی باتیں معلوم تھی کہ اب جسے کہہ دیا کہ تو دین کا دشمن ہے، جسے کہہ دیا تو خدا کا دشمن ہے، پھر یہ اسے اپنا بھی دشمن سمجھتے ہیں، اس سے دوستی نہیں کریں گے، اب کٹ جائیں گے لیکن دش جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے نہ اس کو قریب لائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ تو چندہ اکابر کے نام پر لے گا، انہیں کیا پتا تھا کہ تو کھائے گا پیے گا اکابر کی ضرورت کا نام بیچ کر، اور اس کے بعد تو غداری کرے گا۔ مول صاحب یہ نہ کہو، کیسے نہ کہوں، میرے بھائیوں نے قربانی دی ہے، میرے بچوں نے قربانی دی ہے، میری بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، میری ماں کی جولیاں خالی ہوئی ہیں، میرے جوان پھانسیوں پہ لٹک گئے ہیں، میرے جوانوں نے گولیوں کی بوچھار میں بھی کلمہ حق کہا ہے، میرے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، کئی گھر لٹ گئے، کئی جوانیاں قربان ہو گئی، ہاں کئی بچیوں کے سہاگ گزر گئے۔ آج تو مجھے کہتے کہ یہ سختی نہ کر، سختی کیسے نہ کروں؟ بات سیدھی ہے، جب وہ کفر ہے تو کفر کے مقابل آنے والوں کی اگر تو ہمت افزائی نہیں کرتا، تائید نہیں کرتا، تو کم از کم تجھے زبان کو دیکھنی چاہیے تھی۔ الٹا تو انہیں ایجنسیوں کا ایجنٹ کہے، الٹا تو ان کو کوسے، کفر کو بغل میں بٹھائے، کفر کے ساتھ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر ان کو دھکا دے، جو کفر کے مقابلے میں سچ بتا۔ قیامت میں تو محمد عربی کو کیا منہ دکھائے گا؟ قیامت میں تو رب العالمین کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جو عائشہ پہ لعنت کرتا تھا وہ تجھے پسند کیسے آیا، جس کو صدیق اکبر پسند نہیں آیا اسے تو پسند کیسے آیا، پہ کیا جواب دے گا؟ تجھے اختیار ہے، سیاسی سوچ تیری اپنی ہوگی، میری اپنی ہوگی، کسی اور کی اپنی ہوگی، لیکن اکابر کے نام پر داغ مت بناؤ۔ کیا اکابر نے جس کو کفر کہا تھا تو اسے ایمان اور دین کہتا ہے؟ اور یہ نہیں کہ وہ ثبوت گم ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ثبوت گم ہو گئے ہیں، وہ کتابیں موجود، وہ حوالے موجود۔ اگر یہ کفر نہیں ہے، قرآن کو غلط کہنا اگر کفر نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر کے اور عقیدہ امامت اگر کفر نہیں ہے، اگر حضور کے وزراء پہ لعنتیں کرنا کفر نہیں ہے، اگر حضور کی ازواج مطہرات پر لعنتیں کرنا کفر نہیں ہے، اگر قرآن کو غلط کہنا بھی کفر نہیں ہے، تو پھر بتا اور کفر کس چیز کا نام ہے اور کفر کسے کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، بکو مت۔ ہاں اگر نام لیتے ہو اکابر کا تو پھر بکو مت، کفر سے سودے بازی مت کرو۔ مجھے اس پر اختلاف نہیں، تم ہندوؤں کو بھی ساتھ ملا لو، سکھوں کو بھی ملا لو، قادیانیوں کو بھی ملا لو، تمہارا اگر مزاج مانتا ہے، تمہاری غیرت مانتی ہے تو ملاؤ، لیکن انہیں مسلمان مت کہو، انہیں دینی جماعت مت کہو، کفری مراکز کو دینی مدارس مت کہو۔ فلاں مصیبت فلاں مصیبت فلاں مصیبت، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ موحد کس چیز کے ہو، توحید کس چیز کا نام ہے؟ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کی وجہ سے کفر کو اسلام کہا جا سکے، کوئی کفر کو اسلام کہنے کی وجہ نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کفر کو دین کہا جائے، اسلام کہا جائے، کفری مراکز کو دینی مدارس کہا جائے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وہ مولانا۔ ہاں مصیبت وہ آئے گی جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کو تو پتہ تھا نا پہلے سے، نقشان کسی بنا دائرہ، ڈر ہے کوئی چکر نہ پڑ جائے،
किसी चक्कर में न फंस जाएं। इस डर से तू कुफर को इस्लाम कहे फिर तू भी देवबंदी कहलाएगा। याद रख, देवबंदियत गैरत का नाम है, देवबंदियत जरूरत का नाम है। बोल, देवबंदियत गैरत का नाम है। अगर सही है तो बोल, बेशक नहीं है तो एतराज कर। देवबंदियत गैरत का नाम है, मसलकन देवबंदियत जुर्रत का नाम है। और अगर नहीं तो देवबंद में कई सिख भी रहते हैं। क्यों हजरत? देवबंद में कई हिंदू भी रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं? तो वो देवबंदी नहीं कहलाते। देवबंद में जो सिख रहते हैं वो इस्लामाबादी कहलाते हैं, लाहौरी कहलाते हैं। बोलो, वो क्या कहलाते हैं? फिर तू वैसा देवबंदी होगा, हुसैन अहमद मदनी जैसा देवबंदी नहीं होगा। छोड़, कोई जरूरत नहीं। न मैं अपना नारा लगवाना चाहता हूं, न मुझे ये पसंद है। ये अल्लाह का कुरान है। जब तुम मेरा नारा लगाते हो मुझे कोफ्त होती है, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जरूर सोच कि तुझे देवबंदियत के नाम पर ठग कौन रहा है, धोखा कौन दे रहा है। और हर देवबंदी सच्चा नहीं होता। देवबंदी सिख हो सच्चा नहीं होता, देवबंदी हिंदू हो सच्चा नहीं होता, देवबंदी ईसाई हो सच्चा नहीं होता, देवबंदी बेईमान हो सच्चा नहीं होता। कोई देवबंद का नाम लेने वाला बेगैरत हो वो सच्चा नहीं होता। सच्चा देवबंदी वो है जो बा ईमान भी हो, बा गैरत भी हो, जो जुर्रत और गैरत में वो मिसाली किरदार रखता हो कि जब कटता है हटता नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, अर्ज कर रहा था सहाबा की तारीफ तो अल्लाह ने की है, और हम अगर उनसे वफा करेंगे, अगर हम उनकी तारीफ करेंगे, उनकी शान बयान करेंगे, उनकी इज्जत बयान करेंगे तो अल्लाह हमें इज्जत देगा। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम की गुलामी नसीब फरमाए। ये सवाल है मिल्लत इस्लामिया क्यों बनाई? भाई आपको जवाब तो आ गया है, नहीं आया अभी? सीधी बात है बाबू, अगर तू दीनी जमात कहता है, उस जमात को जो अबू बकर सिद्दीक पे लानत करना ईमान समझती हो, तो मैं तेरे उस दीनी जमात में शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको गैरत से, हिम्मत से, जुर्रत से, इस्तिकामत से हक पे रहने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। 1 मिनट के लिए सब साथी बैठ जाएं आराम से। हाँ दे दो क्या है। मेरी तकरीर पर कोई सवाल हो, कोई एतराज हो तो वो आप लाख मर्तबा मुझसे यहां खुलकर पूछें। चिट्ठियों के बजाय आप भले खड़े होकर सवाल कर दें, आपको इजाजत है। लेकिन दूसरे मसाइल पूछने हैं तो उलमा मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, और आप भी कहीं मुझसे पूछना चाहते हैं तो मजलिस में पूछ सकते हैं। यहां जब आप चिट्ठी देंगे तो यही समझा जाएगा कि शायद तकरीर पर कोई सवाल है। तकरीर पर कोई सवाल हो तो चिट्ठी की भी जरूरत नहीं, आप खड़े होकर सवाल कर दें। लेकिन दूसरे मसाइल पूछने हैं तो उसका ये मौका नहीं होता। अब सब साथी तशरीफ रखें, कोई मत उठे दुआ से पहले, और हजरत बकोटी साहब दुआ फरमाएंगे।